جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبین ہونے کے امکانات کم ہیں. السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو دین اسلام کے پی کے چینل پہ خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. Myself Archana Gura. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے، اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. ون کوشچن ایٹ ٹائم. ایک سوال آپ نے 4-5 سوال، ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے، کیوں ہیں، اس کے کیا اثرات ہے، کیا فائدے ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں، اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے، ہائی پاسبلٹیز ہے، امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں وی کین گیٹ ڈی پروگرام. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود، سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے، سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چلبینز، منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبین ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی، جب ہم سجدہ کرتے ہیں دا سائنسز فلو آؤٹ، ایتھموئڈل سائنس، فرنٹل سائنس، میگزیلری سائنس، یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں there is less chances of bronchiectasis because the bronchial tree gets drained out. اس کے بعد آج سائنس یہ کہتے ہیں عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں صرف 2/3 2/3 حصہ 2/3 ایئر ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے، ہم باہر پھینکتے ہیں، اور 2/3 ایئر نہیں لیتے ہیں. 1/3 ایئر از کالڈ ایز ریسیڈوئل ایئر. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایبڈومنل وسرا جو پیٹ کے جو اعضاء ہے وہ ڈائفرام کو پریس کرتے ہیں، ڈائفرام پریس کرتا ہے لوور لوبز آف لنگ، پھیپڑے کو. یہ باقی 1/3 ایئر بھی ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے اور نیو فریش ایئر اندر آتی ہے. لیس چانسز آف ڈیزیز آف دا لنگس. دا ایبڈومنل وسرا دیر از انکریز بلڈ سپلائی، دیر از لیس چانسز آف پائلز. میں اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں. جب ہم رکوع کرتے، سجدہ کرتے ہیں، اوپر نیچے بیٹھتے ہیں، دیر از لیس چانسز آف ہیونگ ڈیزیز آف دا اسپائنل کارڈ. جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں دا بلڈ سپلائی، کارو از نون ایز دا ایکسٹرنل ہارٹ. کاف جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ، جب ہم اوپر آتے ہیں تو بلڈ سپلائی ٹو دا لوور پارٹ آف دا باڈی از گیون. ایسے کئی سائنٹیفک بینیفٹس ہیں. اور جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس. لیکن ہم مسلمان یہ سائنٹیفک بینیفٹ کے لیے نہیں پڑھتے. اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں. یہ سائنٹیفک بینیفٹ سائڈ ڈشز ہے جو غیر مسلمان کو شاید متاثر کرے. ہماری بریانی مین کورس میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ سے ہدایت پانے کے لیے. جی ناظرین، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.